حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ جو ہے اس میں اختلاف، اس پر اتفاق ہی نہیں کہ وہ نبی بھی تھے کہ نہیں تھے. ولی ہونا تم ہے، لیکن یہ کہ نبی تھے کہ نہیں تھے اس میں تو اختلاف کرتے ہیں. زیادہ قول تو اسی طرف جا رہے ہیں علماء کے کہ وہ نبی نہیں تھے. تو ظاہر ہے کہ جب نبی نہیں تھے تو نبی کا مقام اونچا ہوتا ہے ولی کے مقابلے میں. مگر یہاں سوال اس کا نہیں، سوال اس کا ہے کہ اے موسیٰ، تمہاری موجودگی میں ایک فرد ہے کہ جس کو ہماری طرف سے وہ علم دیا گیا یا تمہارے پاس نہیں ہے. اس نقطے کو بتلانے کے لیے اتنا لمبا سفر کرایا گیا اس پریشانی کا. تو حاصل یہ ہوا کہ ہر ایک سے بڑھ کر کسی نہ کسی فیلڈ میں، کسی شعبے میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں ایک دوسرا ہو سکتا. کسی کو کیا حق ہے کہ یہ سوچ بیٹھے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اسی واسطے حقیقی عبدیت یہ ہے کہ انسان اپنے کو حد درجے متواضع بنا لے اور حد درجے اپنے کو خاکسار بنائے. یہی ہے حقیقی عبدیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نوع انسانی میں کوئی فرد نہیں. انسان کامل کا لفظ اگر فٹ بیٹھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صحیح ہے، بالکل صحیح. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کاملہ کا اثر کیا ہے؟ کہیں بڑائی کا احساس ہے، کہیں اظہار ہے. جتنے وہ موقع ہیں کہ جہاں بڑائی تھوڑی سی بھی اگر کہیں وہ اس کا شائبہ بھی پایا جا سکتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ آپ اسی جگہ پر اس سب سے زیادہ متواضع ہیں. آپ دیکھتے ہیں فتح مکہ ہو رہا ہے، جن ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، جان کے دشمن ہو گئے، جان کے لینے کا پورا پلان بنا ڈالا، اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کوئی فرد وہاں ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اچھا لفظ، مطلب تائیدی لفظ بولنے والا ہو. ایسے حالات پیدا ہو گئے. 8 سال کے بعد یہ مکہ فتح ہو رہا ہے، اور اس طرح فتح ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار یہ مل رہا ہے کہ جس کی چاہے گردن اڑوا دیں اور جس کی چاہے زندگی کے واسطے آپ سرٹیفکیٹ دے دیں. ایسا پاور مل رہا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ فوں کر رہے ہیں؟ آل فال آپ کے منہ سے نکل رہی ہے؟ فاتحانہ کوئی انداز جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے؟ سیرت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام سفروں سے زیادہ متواضع اس دن ہیں، اور سفروں میں بھی اتنی تواضع نہیں ہوئے جتنے کہ اس سفر کے اندر ہے. آپ اپنے اس سواری کے اوپر، اس اونٹنی کے اوپر اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سر مبارک تواضع کی وجہ سے جھکا چلا جا رہا ہے، اور اس جو ہے وہ جو کجاوا جس کو کہتے ہیں اس کی لکڑی سے لگا جا رہا ہے. یہ تواضع کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں جو اگر اس جگہ پر کوئی اور ہوتا تو کتنی بڑائیاں دکھلاتا. تو جتنی بڑائی دکھلانے کا موقع ہے یہ عبد کامل اتنی ہی عبدیت اور تواضع کا اظہار کر رہا ہے. تو حقیقتاً تو جو ہے یہ انسانوں کے لیے زیب ہی نہیں دیتا کہیں بھی کبر، بلکہ انسان، حقیقی انسان وہ ہے کہ وہ کبر کے اپوزٹ جو تواضع ہے مقابل میں اس کا اظہار وہ کرے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حد درجے تواضع. ایک بچہ بھی کھڑے ہو کر کے آپ کا دامن کھینچ لے اور بات کرنے کے واسطے روک لے، آپ رک جاتے ہیں. سمجھ آئے؟ یہ حد درجے تواضع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو تکبر جو ہے یہ اسی واسطے اللہ کو ناپسند ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے اور جھوٹ ہے، اور اس سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اس تکبر کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ کافروں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے اس چیز کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، جس کی تخلیق جو ہے میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے. بیدیہ، میرے دونوں ہاتھوں سے. اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتلانے مقصود ہے. ورنہ یہ ہرگز یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم دونوں ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنائی ہوگی اور اللہ کے ہاتھ اسی طرح ہوں گے جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں. یہ سارے تصورات ذہن سے نکال دینے چاہیے. بیدیہ کا لفظ بقدرتی کے معنی بقدرتی ہے. ہاتھ کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے قدرت، طاقت، قوت کے واسطے. مثلا آپ کہتے ہیں صاحب فلاں جگہ پہنچ جانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کیا مطلب ہوا صاحب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے؟
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے وہاں جائیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ تو نہیں، ایک محاورہ ہے. اس محاورے پہ مجھے کبھی سوچتا ہوں کہ صاحب جو لوگ بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں ان کے واسطے یہ محاورہ بالکل غلط ہے کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ تو ان لوگوں نے بنایا تھا یہ محاورہ کہ جن کا دائیں ہاتھ جو ہے بڑا ایکٹیو تھا بائیں کے مقابلے میں. تو یہ بائیں ہاتھ کا لفظ مثال کے طور پر جو ہے ظاہر ہے کہ یہ اپنی طاقت اور قوت کو بتلانے کے واسطے کہ میرے لیے بہت آسان ہے، اس میں مجھے زیادہ طاقت لگانی نہیں پڑے گی فلاں جگہ پہنچنے کے لیے، فلاں کام کرنے کے لیے. تو ہاتھ کا لفظ جو ہے وہ دراصل قدرت، طاقت اور قوت کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں وہی مراد ہے کہ ہم نے خصوصی قدرت سے، خاص قدرت سے ہم نے اس کو بنایا، تو عظمت شان بتلانے کے لیے اپنے خاص قدرت کی طرف ان کی نسبت کی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے مثلا بیت اللہ، وان المساجد للہ، بیت اللہ، سمجھ میں یہ کیا ہے؟ اللہ میاں کا گھر. تو اللہ میاں کا گھر بھی ایسا ہی ہے جیسے ہم، یا ہم جیسے گھر کے محتاج ہیں تو اللہ میاں بھی محتاج ہے، نعوذ باللہ. لیکن نہیں، صرف اس کی نسبت اللہ کی طرف اس جگہ کی عظمت کے واسطے. سمجھ میں آیا؟ یہاں بھی یہی صورت ہے. بیدیا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، مطلب یہ ہے کہ اپنی خاص توجہ، خاص قدرت سے ہم نے جس کو پیدا کیا اس کو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے روکا؟ استکبرتا ام کنت من العالین. استکبرتا اصل میں تھا استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو کچھ ہے ہی بلند ہستیوں میں؟ ام کنت من العالین کہ جس کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، کیا بات ہے؟ قال انا خیر منہ. شیطان ابلیس نے جواب دیا، ہاں میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس واسطے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. سجدہ کیوں ہوتا ہے؟ منطقی دلیل دے رہا ہے کہ سجدہ کیوں ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے تاکہ اپنی عاجزی اور خاکساری اور فروتنی جو ہے اس کا اظہار ہو. تو وہ کس کے سامنے ہونا چاہیے؟ جو اپنے سے برتر ہو. قاعدے کی بات ہے. تو جھکتے کس کے سامنے ہیں؟ بڑے کے سامنے، افضل کے سامنے، اعلیٰ کے سامنے جھکا جاتا ہے. میں تو خود ہی اعلیٰ ہوں اس سے. بھئی کیوں؟ اس واسطے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو کہیں سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. مٹی پیروں کے نیچے، مٹی کا مزاج نیچے کو جانا. آپ کتنے بھی زور سے ایک مٹی کا ڈھیلا اوپر کو پھینکے، جب تک کہ آپ کا زور کام کرتے رہے گا اوپر کو جائے گا، اور جب آپ کا زور ختم مٹی کا ڈھیلا پھر نیچے کو آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج اس کا نیچے ہی جانا ہے. اور آگ کا مزاج کیسا ہے؟ آگ جب نکلتی ہے شعلہ اس کا لپک جو ہے، وہ کیا کہتے ہیں لپٹ، وہ لپٹ جو ہے وہ تو اوپر ہی کو جاتی ہے. آپ کتنا بھی دبائیں آپ کے دبانے سے نیچے کو جائے گی، لیکن آپ دبانا چھوڑ دیں اوپر کو جائے گی. تو آگ کا مزاج اوپر جانا، مٹی کا مزاج نیچے جانا. تو جب مزاجوں کا اتنا بڑا فرق ہے تو معلوم ہوا کہ میں افضل ہوں اس کے مقابلے میں، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ ہوئی دلیل. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللہ تعالی نے فرمایا نکل یہاں سے، اس جگہ سے جو یہ مقام ہے کہ جہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، جہاں فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، اس جگہ سے تو نکل. فإنك رجيم، اس لیے کہ تو مردود ہے. تو نے جو یہ منطق لڑائی ہے اس پر تجھے خیال نہیں ہوا کہ یہ اس سے حکم کس کا ٹوٹا؟ ساری منطق سے بڑھ کر منطق تو یہ ہونی چاہیے کہ میرا حکم ہے. جیسے وہ مشہور ہے واقعہ کہ محمود اور ایاز والا، کہ محمود بادشاہ کے ہاں ایاز غلام تھا. اب غلاموں کی طرح وہ بھی تھا، وہی کام اس سے لیے جاتے تھے جو اور غلام اس سے لیے جاتے ہیں، وہی حیثیت اس کی تھی جو اور غلاموں کی ہوتی. مگر بادشاہ نے بھانپ لیا، اس لیے کہ بادشاہ پہلے جو ان کی تصویر آج ہماری یورپ نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ تو رکھی ہے کہ بادشاہ جو ہیں بادشاہت اور عیاشی اور فحاشی یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. ایک تصویر ہمارے سامنے ایسی بنا دی، حالانکہ یہ غلط ہے، سبھی ایسے تھوڑی تھے. تو بادشاہ جو ہیں وہ جوہر شناس ہوا کرتے تھے. تو بادشاہ کی جوہر شناسی نے پہچان لیا کہ یہ غلام جو ہے یہ عام غلاموں سے مختلف، اس کے اندر کچھ جوہر ہے. چنانچہ اس کو ایک رتبہ دے دیا گیا، ایک مقام اس کو دیا، پوزیشن دی گئی عام جو جیسے آزاد اور لکھے پڑھے اور خاندانی انسانوں کو ملتی ہے ویسے مل گئی. جو اونچی ناک والے تھے وہ تل ملا گئے،
کہ صاحب ایک غلام کو جو ہے وہ ہمارے برابر کا درجہ کیسے دے دیا گیا، اب بولیں تو کیسے بولیں؟ تو محمود کو جو ہے بادشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ اونچی ناک والوں کو بڑا بھاری پڑ رہا ہے یہ ایاز کا یہ رتبہ، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ تجربہ کرا دیا جائے کہ ہمارا یہ فیصلہ احمقانہ نہیں ہے، بچکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ حکمت پر ہے، ایک وجہ ہے، اس کی ایک مصلحت ہے، یہ مستحق ہے اسی مقام کا، اسی رتبے کا۔ اس کا تجربہ کرایا گیا۔ کیسے تجربہ ہوا؟ بڑا دربار تھا، ہر شخص اپنی اپنی پوزیشن لیے ہوئے وہاں بیٹھا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی ہمارے خزانے میں کے اندر سب سے قیمتی موتی کون سا ہے وہ لایا جائے۔ چنانچہ وہ لایا گیا، واقعتاً بہت قیمتی موتی وہ آ گیا۔ تو بادشاہ نے اپنے وہ دربار میں جو بڑے اونچے درجے کے جو لوگ تھے ان میں سے کسی کو حکم دیا کہ یہ لو اٹھاؤ، اس کو اٹھائے فرش پر دے مارو اس طاقت کے ساتھ کہ اس کا چورا چورا ہو جائے۔ اس نے کہا بادشاہ کا دماغ گھوم گیا، معلوم ہوتا ہے آج تم ٹھیک ٹھیک بات کر رہے تھے، یہ آج بے وقوفی کی بات کرنی شروع کر دی۔ اتنا قیمتی ہیرا اور موتی اور اس طرح سے اس کو توڑ دیا جائے، کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کا یہ قیمت کا ہے۔ تو اس نے تامل کیا۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ اچھا سرکار جان کی پناہ، یہ تو بڑا قیمتی چیز ہے، اس کو اس طرح سے اس کو ٹکڑا ٹھیک ہے، اچھا رہنے دو، معقول بات ہے۔ بہت خوش کہ بادشاہ مطمئن ہو گئے ہیں اور میری بات جو ہے سمجھ لی گئی، میری عقل مندی جو ہے اس کا اعتراف۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی اور کو یہ پھر کہا اگر تم اٹھنا، اٹھاؤ اور اس فرش پہ دے مارو۔ بھئی آج بادشاہ کو کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد دماغ بہک رہا ہے ان کا۔ اس نے بھی یہی جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ایاز کو حکم دیا، ایاز یہ موتی اٹھاؤ اور اٹھا کر فرش پر دے مارو۔ ایاز نے ایک نہیں سنی دو، اٹھانے کے بعد فرش پہ دے مارا، چورا چورا ہو گیا۔ سب لوگ جو ہیں وہ غصے میں، اور کہا کہ سرکار آخر کو ہوا نہ وہی، غلام نے اپنی اصلیت دکھلا دی۔ ہم سب کے سب جو کام نہ کر سکے تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ ہیرا ہے، غلام کیا جانے اس بات کو، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ نے کہا ایاز تم سن رہے ہو یہ بات؟ جی حضور۔ پھر تمہارا کیا جواب ہے؟ تم نہیں جانتے کہ کتنی قیمتی چیز تھی؟ جی حضور جانتا ہوں۔ پھر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ انہوں نے کہا سرکار اس لیے کہ آپ کا حکم تھا، 1000 موتی قربان ہیں آپ کے حکم پر، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ موتی ہے، میں نے اس کی فکر کی کہ آپ کا حکم نہ ٹوٹے۔ دوسروں نے موتی کا خیال کیا، آپ کے حکم کا خیال نہ کیا۔ فرمایا شاباش ہے تجھے، اور تو ہی دراصل اس مقام کا مستحق ہے کہ جو مقام تجھ کو دیا گیا۔ سب لوگ حیران اور پریشان ہوئے۔ واقعہ یہی ہے، حکم ہوتا ہے، یہ تو حکم مت کہیے، جو حکم ہے اس کو حکم نہ کہیے، لیکن اگر حکم ہے تو حکم ہے اسی واسطے کو اس کو فالو کیا جائے، اس کی تعمیل کی جائے۔ ابلیس نے اس نقطے کو نہیں سمجھا، فرشتے وہ سمجھیں اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس سے کیا لینا، کس کو سجدہ کرا رہے ہیں، کون ہے آدم، ہمیں اس سے کیا بحث؟ بحث تو اس سے ہے کہ حکم کس کا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے۔ اس لیے شیطان وہاں سے مردود ہوا اور فرشتے اپنی جگہ پر مقبول رہے، اس لیے کہ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا اللہ کے حکم کے۔ بس یہیں تک رکھیے انشاءاللہ، باقی آئندہ۔ وآخر دعوانا آیت نمبر 77 سورہ صاد، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔
إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں ذکر آ رہا تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا، اور اس وقت جو سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے تکبر کیا. اس کا ذکر آیا گزشتہ آیتوں میں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے اس کی ایک منطقی دلیل دی، اور حاصل یہی ہوا کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری تو نہیں کر سکا، اپنی عقل کی پابندی اور تابع داری اس نے کی ہے. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ ایک بندہ خدا جو ہے وہ اپنے عقل کو آگے نہ رکھے، اللہ کے حکم کو اور دین کو آگے رکھے. عقل کو دین کے تابع بنائے، دین کو عقل کے نہیں. دین کا مسئلہ جو ہے، مسئلہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مسئلہ دین کا یہ ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اس پورے یقین کے ساتھ کہ یہی اللہ کی مرضی ہے، یہی حق ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے. دماغ میں آئے یا نہ آئے. ایک بات ہم آپ کو بتلائیں، یقین الگ چیز ہے، اطمینان الگ چیز ہے. ایک ہے اطمینان، ایک ہے یقین. بے شک اطمینان جب ہو سکتا ہے کہ انسان کو جب اس کی عقل میں بھی بات آ جائے، لیکن اگر عقل میں نہ آئے تو یہ نہیں کہہ سکتے میں یقین کیسے کروں جب تک عقل میں نہیں آ رہا. اس لیے کہ یقین بالکل الگ چیز ہے. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم نے عرض کیا، خداوندہ مجھے دکھلا دیجیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، مرے بعد کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے یہ سوال کیوں ہو رہا ہے، کس جذبے سے ہو رہا ہے، کس نیت سے ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی تاکہ ہم جیسے لوگوں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو حقیقت حال معلوم رہے، پوچھا قال اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندگی دیں گے. کیا اس پر یہ اطمینان نہیں، اس لیے سوال کر رہے ہو، یقین نہیں ہے؟ قال بلا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، یقین تو ہے، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ حقیقت معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے. اس کیفیت کے مجہول ہونے کی وجہ سے اطمینان نہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، پل صراط نہیں دیکھی، آخرت کا حساب و کتاب نہیں دیکھا، یقین ہے کہ نہیں؟ اگر یقین نہیں، ایمان نہیں تو مومن نہیں. مگر دل کا جو اطمینان ہے وہ نہیں ہے. اطمینان کا کیا مطلب؟ پتہ نہیں کیسے ہوگا، کس طرح حساب ہوگا، کس طرح کتاب ہوگا، کیسے اولین اور آخرین جو ہیں وہ دن بھر میں نمٹا دیے جائیں گے، کس طرح سے ان کی پکڑ ہوگی، کس طرح پل صراط سے گزریں گے، کیسے جنت میں پہنچیں گے، نہیں. تو وہ اطمینان نہ ہونا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ابھی عقل نے اس کو یوں کہیے کور نہیں کیا.
سمجھا؟ اس لیے کہ عقل کی دوڑ وہاں تک ہے نہیں. تو حاصل یہ نکلا کہ ہم لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں، یا یہ کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک ہے عقل کا تسلیم کر لینا کسی بات کو، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے یقین کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے. عمل کے لیے اطمینان ضروری نہیں، عمل کے لیے یقین ضروری ہے. اس واسطے مسئلے کے بارے میں صرف اتنی بات ہم کو معلوم ہو جائے یہ مسئلہ شرعیہ ہے یا نہیں ہے. اگر معلوم ہو گیا ہے بس اب ہم کو اطمینان ہو کہ رہو، ہماری عقل اس کو تسلیم کرے کہ نہ کرے، مگر یہ یقین ضرور رہنا چاہیے کہ جب مسئلہ شرعیہ ہے تو اللہ کی رضا اسی میں ہے اور ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ اسی میں ہے. اس لیے میں نے، اور شیطان جو تھا ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے اس وقت تک عمل نہ کیا جب تک اس کی عقل نہ فیصلہ کر سکی. اس نے عقل کا اپنے کو پابند بنایا، اللہ کے حکم کا نہیں، تو آگے اس لیے وہ مردود ہوا. فرمایا قال فاخرج منها فانك رجیم، نکل تو اس جگہ سے، یہاں سے، اس واسطے کہ تو مردود ہے. رجیم دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، رحمتوں سے دور کیا ہوا، اس کو رجیم کہتے ہیں. رجم آپ جانتے ہیں، رجم کا لفظ کبھی سنا ہوگا، سنسار کرنے کو، پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کر دینے کو رجم کہتے ہیں. اسی سے رجیم دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا جو ہے وہ ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بلا شبہ تیرے اوپر میری لعنت قیامت تک کے دن کے لیے. دین دانا یا دینو اس کے معنی بدلے کے بھی آتے ہیں، جزا کے بھی آتے ہیں، جزا اور بدلے کے معنی آتے ہیں. اس لیے بدلے والے دن تک کے لیے میری لعنت تیرے اوپر، یعنی قیامت تک کے لیے. یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے بعد وہ لعنت اٹھا لی جائے گی، بلکہ یہ کہ کسی چیز کے ہمیشگی کو بتلانے کے لیے یہی لفظ بولا جاتا ہے محاورے میں. بھئی قیامت تک تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہمارے ذہنوں میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ قیامت کے بعد ہو جائے گا. اس لیے کہ بھئی جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں اس کی انتہا اس زمانے کی، اس حالات کی قیامت زیادہ. تو یوں کہ فار ایور جس کو انگلش میں کہتے ہیں، تا ابد، اس کے لیے لفظ یہی بولا جاتا ہے تا قیامت. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بولا، اس کے معنی یہ نہیں کہ قیامت جیسی برپا ہوگی لعنت ختم اور تم مقبول بن جاؤ گے، اس کا کوئی سوال نہیں. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس اب بھی ابلیسیت سے بعد نہیں آیا. اس نے کہا خداوندہ اچھا میں تو دھتکارا ہو گیا، لیکن اب آپ مجھے ایک مہلت دے دیں. ربی فانظرنی، خداوندہ مجھے مہلت دیجئے اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کو علم تو ہے ساری چیزوں کا، معلوم سمجھا ہے، علم ہے. دیکھیے قیامت کا ہونا بھی معلوم، قیامت میں دوبارہ ان سب کو زندہ کیا جائے گا یہ بھی معلوم، ان سے حساب و کتاب ہونا ہے وہ بھی معلوم، سارا علم اس کو حاصل ہو گیا ہے. مگر چونکہ علم کے جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا تو مردود ہے. یہ بات بڑی ہم لوگوں کے سمجھنے کی ہے کہ علم کا محض علم جو ہے وہ بچانے والا نہیں، بچانے کا ذریعہ ہے مگر بچانے والا نہیں ہے. علم کے تقاضے جو ہیں اس کے مطابق جب عمل ہوگا تو وہی بچا سکتا ہے. شیطان کو علم ہے تو کہتا ہے خداوندہ مجھے مہلت دیجئے اس دن تک کے لیے کہ جس دن یہ سب اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين، اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکمت تھی اللہ کی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے. الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک کے، اس دن تک کے لیے جس کا وقت مقرر ہے، اس دن تک کے لیے جس کا وقت مقرر ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، ہم نے فیصلہ نہیں کیا وہ قیامت کب کو آنی. معلوم ہے ہم کو، متعین ہے، لیکن بتاتے نہیں وہ کب آنی ہے. اس دن تک کے لیے ہم تم کو مہلت دیتے ہیں. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا ابلیس نے سو قسم ہے آپ کی عزت کی میں ان کو بھٹکاؤں گا سب کو. لأغوینہم، میں ان سب کو بھٹکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے ان میں سے آپ کے وہ بندے جو چنیدہ ہیں. چنیدہ کا مطلب سلیکٹڈ ہیں، منتخب ہیں، ان کو تو نہیں بھٹکا سکوں. یہ مطلب یہ نہیں کہ ان کو میں چھوڑ دوں گا، بلکہ یہ کہ ان پر میرا بس نہیں چلے گا. کیوں نہیں بس چلے گا؟ اس لیے کہ وہ اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے آپ کے منتخب ہو گئے. آپ کے انتخاب کی نظر جب ان پر پڑ گئی، سلیکٹڈ ہو گئے،
تو حفاظت میں آ گئے، اس لیے میرا اثر ان پر نہیں پڑے گا. قال فالحق والحق اقول. مثلا اسی طرح سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام الا عبادک منہم المخلصین کے اندر آ جاتے ہیں. برگزیدہ ہیں، منتخب کیے ہوئے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، اور معصوم، اسی لیے معصوم ہیں. معصوم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے نافرمانی ہوتی ہی نہیں. نافرمانی ہوتی ہی نہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں کہ ان میں نافرمانی کا مادہ نہیں ہوتا، اس لیے نہیں، ورنہ تو ان میں اور فرشتوں میں کوئی فرق نہ رہا. فرشتوں میں اور انبیاء میں یہ فرق ہے کہ فرشتوں میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ناک جو ہے یہ سونگھنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ سننے کے واسطے نہیں بنائی ہے. اگر آپ کانوں کو بند کر کے کہیں ناک سے سننا چاہتے ہو، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ناک میں مادہ سننے کا ہے نہیں. اسی طرح فرشتوں میں نافرمانی کا مادہ ہے نہیں. ایک تو وہ صورت ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں نافرمانی کا مادہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. ان کا مزاج اس طرح بن گیا کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے. جیسے ایک انسان جو ہے بدبو کو ناپسند، اگر حواس درست ہیں کسی کے، بدبو کو پسند نہیں کرتا. دور سے بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں بدبو تو نہیں جائے گا، اس کی طبیعت ادھر نہیں چل رہی ہے بدبو کی طرف. اسی طرح سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مزاج بن جاتا. تو بدبو کی طرف ہم کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں کہ ہم بدبو کو سونگھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے. مزاج ہمارا بنا ہوا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ نافرمانی کی طرف ان کی طبیعت نہیں چل سکتی، نہیں چل پاتی، اس لیے وہ فرما بردار رہتے. اسی کا نام ہے معصوم ہونا. اور اگر اپنے اجتہاد سے کہیں کوئی خطا ہو جائے، ظاہر ہے اس کو نافرمانی تو نہیں کہیں گے. نافرمانی تو مطلب یہ کہ پہلے فرمان ہونا ضروری ہے، تبھی تو نافرمانی کہتے ہیں نا. اللہ کا فرمان آ جائے، اس کے خلاف کرنے کو نافرمانی کہا جاتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تصور نہیں. مگر میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوا ہے، پیغمبر کو اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرنا پڑ گیا، وہاں خطا کا امکان ہے. ہو سکتی ہے خطا، مگر پھر بھی اس خطا کو خطا نہیں رہنے دیا جاتا، بتا دیا جاتا ہے یہ صحیح اور یہ غلط، بتا دیا جاتا ہے. تو پیغمبر کے اور غیر پیغمبر کے اجتہاد میں یہ فرق ہے. غیر پیغمبر کے اجتہاد میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. وہ تو قیامت سے پہلے کھلنے والا نہیں، کوئی صورت نہیں اس کے کھلنے کی کیا صحیح اور کیا غلط ہے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد ایسا ہے کہ اس میں اگر خطا ہو جائے اور امکان ہے خطا کا، تو پھر اس صورت میں اس کو باقی نہیں چھوڑا جاتا، اس کو کنفیوژن کو، شک کو، شبہ کو اس پر پردے پڑے رہنے نہیں دیا جاتا، کھول دیا جاتا. مثلا غزوہ بدر کا مشہور واقعہ. غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. بعض نے کہا گردنیں اڑا دی جائیں، ظالموں نے بہت ستایا ہے، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، پیغمبر اسلام کو بہت پریشان کیا ہے، یہ بڑے ظالم ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ رائے ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہی تھی، اور بلکہ انہوں نے تو اور آگے بڑھ کر یہ کہا تھا مسلمانوں میں جو رشتہ دار ان کے ہیں کہ جو قید میں ہیں اس وقت مشرکین مکہ کے، ان رشتہ داروں کو کہا جائے تم کھڑے ہو ان کی گردن اڑاؤ، اپنے اپنے رشتہ دار کی، تاکہ ان کے سامنے یہ بات کھل کر آئے ہمارے سامنے سارے رشتے ہیچ ہیں اسلام کے مقابلے میں. یہ تھا وہ نقطہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا یا رسول اللہ یہ اپنے بھائی بندے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اور ان کے ساتھ احسان کیا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی آج نہیں تو کل کوئی اثر پڑ جائے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ان سے جب پیسہ لے لیا جائے گا ان کو فدیے میں چھوڑنے کے لیے تو وہ پیسہ مسلمانوں کے کام آئے گا. اس لیے یا رسول اللہ فدیہ دے، جب گردن مار دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. آپ نے اس مشورے کو قبول کر لیا. یہ ہے اجتہاد، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہوا تھا کیا کرنا ہے، پیغمبر نے اجتہاد کیا. اگر حکم آ جاتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اس کے خلاف کرتے، اس لیے کہ وہ نافرمانی ہے، اور نافرمانی پیغمبر نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اجتہاد کیا، آپ نے کہا چھوڑ دو ان سے فدیہ لے کر کے. تو اللہ تعالیٰ کو
نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا غلطی ہوئی ہے. اجتہاد میں جو فیصلہ کیا گیا اجتہاد یہ صحیح نہیں ہوا. فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض. نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ فدیہ لے کر کے وہ قیدیوں کو اپنے پاس رکھتے یہاں تک کہ جب تک کہ زمین کے اندر اسلام کو طاقت اور قوت نہ حاصل ہو جاتی. یہاں دھاگ بٹھانے کی ضرورت تھی. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. یہاں تریدون کا لفظ ہے, یہ بھی ایک ادب ہے. فیصلہ کس کا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, مگر ترید نہیں فرمایا اس لیے کہ اس برائی کی نسبت پیغمبر کی طرف ہو جاتی. تو تریدون یہاں فرمایا مسلمانوں کو, اے مسلمانوں تم دنیا چاہتے ہو. حالانکہ